السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے۔ ویور، رمضان کی مناسبت سے آج سے میں ایک ولاد کا سلسلہ سٹارٹ کر رہا ہوں، جس میں ایسے واقعات بیان کروں گا جن کا میری زندگی اور اس معاشرے پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ یہ محض اسٹوری یا واقعات نہیں ہیں، بلکہ میں ذاتی طور پر اس میں شریک رہا ہوں یا ان کے کریکٹرز کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ ناظرین، یہ واقعات 100% سچ پر مبنی ہے۔ یہ واقعات ان لوگوں کے ہیں جو کہ حیرت انگیز طور پر قرآن اور اذان کی آواز سے متاثر ہو کر اپنے مذاہب کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے۔ ذاتی طور پر ایک انسان اور ایک مسلمان کی حیثیت سے میں ان کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا، بلکہ ان واقعات کی وجہ سے میرا قرآن اور اسلام کی حقانیت پر ایمان مزید مضبوط ہوا۔ یہ واقعات دبئی UAE میں میرے اسٹے کے دوران پیش آئے۔ اس سلسلے کا پہلا واقعہ ایک نہایت ہی ایمان افروز واقعہ ہے، جس سے کسی بھی مسلمان کا ایمان تازہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی اسلام اور قرآن پر حقانیت واضح ہو جاتی ہے اور اس کا ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ پروفیسر محمد کا تعلق اردن یعنی جارڈن سے ہے اور وہ دبئی میں مقیم ہے اور وہ عربک کے پروفیسر ہیں اور مختلف یونیورسٹیز میں لیکچر دینے کے ساتھ ساتھ وہ عربک لینگویج کی ہوم ٹیوشن بھی پڑھاتے تھے۔ میری ان سے پہلی ملاقات 2004 میں ایک بزنس کے سلسلے میں ہوئی، جو کہ بعد ازاں ایک گہری دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ پروفیسر صاحب عربی کے ایک ماہر اسکالر تھے اور مختلف یونیورسٹیز میں لیکچر دینے کے ساتھ ساتھ وہ پرائیویٹ ٹیوشن بھی پڑھایا کرتے تھے، جس میں وہ بچوں کو عربک پڑھنا اور بولنا سکھایا کرتے تھے اور مختلف گروپس کو عربک سکھانے کے ساتھ ساتھ وہ دعوت و تبلیغ کے کام سے بھی وابستہ تھے اور ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم جو کہ کرسچن اور ہندو تھے، ان کے ہاتھ پار مشرف بے اسلام ہو چکے تھے۔ ان کی دعوت و تبلیغ کا طریقہ کار نہایت ہی ڈفرینٹ تھا۔ بعد میں ایک اور مزید ویڈیو میں بیان کروں گا، کیونکہ اس سے ویڈیو بہت ہی طویل ہو جائے گی اور ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ پروفیسر صاحب ہندو اور کرسچن بچوں کو بھی عربک کی ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے۔ اب آپ سوچیں گے کہ ہندو اور کرسچن لوگوں کو عربک پروفیسر صاحب ہندو اور کرسچن بچوں کو بھی عربک کی ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے۔ اب آپ سوچیں گے کہ کرسچن اور ہندو بچوں کو عربک سیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ عربک کنٹریز کے اندر جن میں سعودی عربیہ، جن میں UAE، جس میں قطر اور عمان آتے ہیں، ہندو اور کرسچن بھی اپنے بچوں کو عربک کی تعلیم دلواتے ہیں تاکہ وہ اچھی نوکری حاصل کر سکیں۔ پروفیسر صاحب بتاتے ہیں کہ دبئی کے علاقے بر دبئی میں وہ ایک ہندو فیملی کے بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے، جس فیملی کا تعلق گجرات سے تھا، جو کہ نریندر مودی کا آبائی علاقہ بھی ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نریندر مودی کا تعلق گجرات سے ہے، جو کہ کٹر ہندوؤں کی وجہ سے بہت ہی مشہور ہے اور وہ اسلام دشمنی میں پیش ہوتے ہیں۔ پروفیسر صاحب کے مطابق اس فیملی کا ایک بچہ کافی سالوں سے پیرالائز تھا اور وہ اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو حرکت میں نہیں لا سکتا تھا، ایون کہ وہ اپنی آنکھوں کی پتلیوں کو ہلانے سے بھی قاصر تھا۔ ناظرین، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پیرالائز ہونے کی جو ڈیزیز ہوتی ہے، اس میں بندہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور سمجھ بھی رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں اپنے جسم کے کسی حصہ کو حرکت دینے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ایون کہ وہ اپنے آنکھوں کی پتلیوں کو بھی جنبش نہیں دے سکتا۔ پروفیسر صاحب کی ملاقات اس بچے سے نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ علیحدہ کمرے میں ہوتا تھا اور اس کا ملنا جلنا باہر والے لوگوں سے بہت ہی کم ہوتا تھا۔ پروفیسر صاحب صرف دوسرے بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے اور پروفیسر صاحب کو اس فیملی نے بتایا کہ ہمارے گھر میں ایک ایسا بھی بچہ ہے جو کہ کافی سالوں سے پیرالائز ہے، لیکن جب وہ اذان کی آواز سنتا ہے تو اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں جنبش آ جاتی ہے اور اذان کی آواز ختم ہونے کے ساتھ وہ خود بخود دوبارہ پیرالائز ہو جاتا ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا علاج کریں تاکہ یہ بچہ ٹھیک ہو جائے؟ تو پروفیسر صاحب بتاتے ہیں، میں نے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا اور اس بچے کا میں نے قرآن کی مدد سے علاج سٹارٹ کر دیا۔ حیرت انگیز طور پر ایک ہفتے قرآن کی مختلف آیات کی تلاوت سنانے سے اس بچے کی آنکھوں میں حرکت ہونا سٹارٹ ہو گئی اور پروفیسر صاحب نے ان آیات کی مخصوص تلاوت کا سلسلہ جاری رکھا اور 20-25 دن ان مخصوص آیات کی تلاوت سننے کے بعد اس بچے کے ہاتھ اور پاؤں دونوں
हरकत में आ गए और बाद अज़ां प्रोफेसर साहब ने तलावत सुनाने का काम जारी रखा और तकरीबन 1 साल के कलील अरसा के अंदर इस बच्चे ने उठना बैठना स्टार्ट कर दिया। प्रोफेसर साहब फरमाते हैं कि मज़ीद कुछ अरसा इलाज करने के बाद बच्चे ने एक नॉर्मल बच्चे की तरह बोलना भी शुरू कर दिया और उसने चलना फिरना भी शुरू कर दिया। व्यूवर्स, ये बच्चा मुकम्मल तौर पर पैरालाइज था और अजान और कुरान पाक की आवाज़ की वजह से इस बच्चे को एक नई ज़िंदगी मिल गई। यकीनन ये इस सदी का बहुत ही बड़ा मौजज़ा है। व्यूवर्स, ये बात काबिल ज़िक्र है कि ये हिंदू फैमिली गुजरात से तल्लक रखती थी जो कि एक कट्टर हिंदू इलाका है और इस्लाम दुश्मनी में मशहूर है। इस फैमिली ने प्रोफेसर साहब को कहा, चूँकि ये बच्चा पैरालाइज था और बिल्कुल हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि इसकी ज़िंदगी भी नॉर्मल हो जाएगी और ये कुरान और इस्लाम की वजह से नॉर्मल ज़िंदगी में दाखिल हो चुका है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर ये बच्चा मुसलमान होना चाहता है तो आप इसको मुसलमान कर लें और ये अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकता है। तो प्रोफेसर साहब के मुताबिक इस तरह ये बच्चा मुसलमान हो गया। प्रोफेसर साहब आज भी दुबई में मुकीम हैं, दावत और तबलीग का सिलसिला जारी सारी रखे हुए हैं। इस सिलसिले का दूसरा वाक़या एक नौजवान हिंदू लड़की का वाक़या है जो कि मेरी कंपनी में ही काम करती थी। जिस कंपनी में मैं काम करता था, ये एक 25 साला हिंदू लड़की थी जो कि कुरान और अज़ान की आवाज़ से मुतासर होकर मुसलमान हो गई। इसका जिक्र मैं नेक्स्ट व्लॉग में करूँगा। व्यूवर्स, मेरे से जुड़े रहिए और ऐसे ईमान अफरोज़ सच्चे वाक़यात आप तक पहुँचते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि ऐसे ईमान अफरोज़ वाक़यात दूसरे मुसलमानों तक भी पहुँचते रहें और उनका ईमान और यकीन भी मजबूत हो जाए। शुक्रिया।